تو آدم جس دن پیدا ہوا 6 دن ویٹ کرو. میرا نبی جس گھڑی پیدا ہوا خدا نے ہر دن محفوظ کر لیا. کہاں آؤ, اس گھڑی میں ہماری رحمت زمین پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور آوازیں دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہم اسے عطا کریں. یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ اس گھڑی کو خدا تعالیٰ نے ہر دن کے لیے محفوظ کر لیا. آپ نے کبھی غور کیا کہ حضور منڈے کو کیوں پیدا ہوئے؟ ایک کتاب ہے, وہ آج سے 2010 میں, آج سے 693 سال پہلے لکھی گئی. 693 سال پہلے لکھی گئی. ابو عبداللہ نے لکھی, محمد بن الحاج المالکی, المدخل اس کا نام ہے. 693 سال, 93 ہے, 693 years before, 693 سال پہلے لکھی گئی کتاب. تم کہتے ہو کہ میلاد ابھی 50 سال پہلے شروع ہوا تھا؟ نہیں, 693 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. اس کتاب میں سوال اٹھایا گیا کہ منڈے کے دن حضور کیوں پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن پیدا ہو جاتے, پیدا تو خدا نے کرنا ہے نا. ٹیوزڈے کو ہو جاتے, وینسڈے کو ہو جاتے, تھرسڈے کو سرکار تشریف لاتے, منڈے کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ تو مدخل میں جواب ملا تھا, کیا خزب کا جواب ہے. کہنے لگے وجہ یہ ہے, بڑے دھیان سے جڑا سنیے, وجہ یہ ہے ان اللہ خالق الشجرہ یوم الاثنین, خدا نے منڈے کے دن درختوں کو پیدا کیا. وہ دھیان سے جڑا سنیے, خدا نے منڈے کے دن درختوں کو پیدا کیا. تو یہ درخت ہیں کیا؟ تو سب بولتے ہیں درخت زیادہ اگاؤ, درخت زیادہ اگاؤ, اس لیے کہ وہ آکسیجن جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. جب وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں تو تم آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں, وہ تمہاری پولوشن کو صاف کرتے ہیں اور تمہیں تازہ ہوا دیتے. اسی لیے تمہاری گرینری پہ بڑی غور کیا جا رہا ہے, یہ زیادہ ہونی چاہیے. تو درختوں کو پیدا کیا منڈے کے دن. کیوں؟ وہ تمہاری بقا اور زندگی کا سبب ہے. گرینری لائف, گرین رنگ لائف, گرینری زندگی. تو درختوں کو پیدا کیا منڈے کے دن خدا نے کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی بقا کا سبب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا منڈے کے دن, کیونکہ جس طرح درخت تمہاری اس دنیا کی زندگی کی بقا کا سبب ہے, اسی طرح ہمارے محمد مصطفیٰ اخروی زندگی کی بقا کا سبب ہے. وہ ہمارے ایمان کی بقا کا سبب ہے, آخری زندگی میں کامیابی کا سبب ہے. تو خدا تعالیٰ نے ان کو منڈے کے دن جو ہے وہ دنیا میں بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جس نبی کو بھی کہا گیا سب نبیوں نے سر جھکا دی. ٹھیک ہے یا اللہ پاک, جو تیری رضا ہے وہ ہماری رضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اب یہاں سے نکل جاؤ, چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے یا اللہ پاک, جو تیری رضا ہے ہم مانتے ہیں, سر جھکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو چوں کہا, مجال ہے کہ وہ نبی آگے سے بولے ہو. حضرت زکریہ علیہ السلام دوڑے, دوڑتے دوڑتے درخت سے بولا کہ تو ذرا مجھے رستہ دے. درخت پھٹ گیا. زکریہ علیہ السلام اندر چلے گئے. شیطان نے آپ کا قمیص پکڑ کر باہر رکھ دیا. درخت آپس میں مل گیا. جب درخت ملا قمیص باہر رہ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ زکریہ علیہ السلام درخت کے اندر ہے. اوپر سے لوگوں نے آرا رکھ کے درخت کو چیر دیا. جب درخت کو چیرا زکریہ علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا چیخ تک نہیں نکالنی, چیخ تک نہیں نکالنی, خاموش. دوڑے کیوں؟ زکریہ علیہ السلام آرے کے نیچے چروا دیے, چپ, جو تیری رضا مالک. حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, بادشاہ کے بندے آئے, گردن اڑا دی, گردن اڑا دی یحییٰ علیہ السلام کی. خون نکلتا رہا, نکلتا رہا, بند ہی نہیں ہوا جب تک کہ 70,000 بندے رب نے مروا نہیں دیے. 70,000 بندے مرے تو یحییٰ کا خون بند ہوا. نبی کی توہین کرو گے تو کہاں تک جاؤ گے؟ باڈی میں کتنا خون ہوتا ہے, یہاں سے وین کاٹو خون ختم ہو جائے گا. 1 دن 2 دن 3 دن, 70,000 بندے جب تک مر نہیں گئے یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوا. تم نبی کی توہین کر کے بچ کے جاؤ گے کیسے؟ لیکن وہ بھی بولے یا اللہ جو تیری رضا. ہمارے نبی کی جب باری آئی رسولوں کی صف میں, مقام مصطفیٰ سمجھ رہے ہو, رسولوں کی صف میں کہا ہے محمد وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب اصول 6 جو ہوگا, اب وہ ہوگا جو تیری رضا ہو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہو وہ نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہو؟ جی خانہ کعبہ کی طرف, قبلہ کی طرف. اچھا یہ قبلہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ جی ڈائریکشن ایک ہے. اچھا ڈائریکشن. تو
ڈائریکشن کس میں ایک رکھتے ہو؟ جی سجدے میں. وہ سجدے میں ڈائریکشن ایک رکھتے ہو. تو سجدہ کس کو کرتے ہو؟ جی اللہ کو. اور تو کسی کو سجدہ کر ہی نہیں سکتے. سجدہ تو حرام ہے کسی اور کو کرنا. وجہ فرمایا آپ نے سجدہ کرنا حرام کسی اور کو. اگر کسی کو سجدہ جائز ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو جب سجدہ اللہ کو ہے تو قبلہ کس کی مرضی کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مرضی کا. اسی لیے آدم علیہ السلام کو اس نے قبلہ بنایا اپنی مرضی سے. بڑے دھیان سے آپ بہت سماعت کر چکے ہو, بڑے دھیان سے سماعت کیجیے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا خدا نے اپنی مرضی سے. کہا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا. مرضی کس کی تھی؟ خدا کی. فرشتوں نے 7ویں آسمان پہ نماز پڑھنی تھی تو قبلہ کس نے بنایا؟ خدا نے اپنی مرضی سے. کہا یہ بیت المعمور ہے, یہ تمہارا قبلہ ہے, اس کا طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں ٹیک لگا کے بیٹھو. 7ویں آسمان پر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ خدا نے اپنی مرضی سے بنایا. چلیے, اس کے بعد جتنے نبی آئے ان کا قبلہ کیا تھا؟ یروشلم, مسجد اقصی. وہ کس نے بنایا؟ خدا نے اپنی مرضی سے. میرا خیال ہے کہ ہسٹری سمجھ چکے. آدم کو قبلہ بنایا خدا نے اپنی مرضی سے. بیت المقدس کو قبلہ بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے. بیت المعمور کو قبلہ بنایا خدا نے اپنی مرضی سے. اب آ گئی محمد مصطفیٰ کی امت تو چاہیے یہ تھا کہ سجدہ خدا کو ہے, قبلہ بنتا خدا کی مرضی سے. لیکن خدا نے دوسرے بارے میں اصول کو چینج کر دیا. آدم کو قبلہ بنایا اپنی مرضی سے, بیت المقدس کو قبلہ بنایا اپنی مرضی سے, بیت المعمور کو قبلہ بنایا اپنی مرضی سے. لیکن جب محمد مصطفیٰ کی امت کی نماز پڑھنے کی باری آئی تو کہا اب قبلہ میری مرضی سے نہیں بنے گا, محمد کی مرضی سے بنے گا. تو تمہارا قبلہ خدا کی مرضی سے نہیں بنا. بہت میرے پاس اور لفظ نہیں ہے لیکن مجھے معاف کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دوسرے پارے کا پہلا رکوع آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے. خدا کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد مصطفیٰ ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جس پہ تیری رضا ہے. تو سجدہ خدا کو ہو رہا ہے لیکن رضا محمد مصطفیٰ کی استعمال ہو رہی ہے. اے نبی جدھر تو چاہے گا ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. اسی لیے جب قبلہ بنایا گیا تو منافق آ گئے. آپ کو پتا منافق اس دور میں بھی تھے, منافق آج بھی ہیں. ان کو تب بھی نبی کی عزت سمجھ میں نہیں آتی تھی, آج بھی نہیں سمجھ آتی کیونکہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے. حضور نے جب اپنا منہ پھیرا, بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا منہ مبارک پھیرا منافق اکٹھے ہو گئے. منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو وہی کام کرتا ہے جو تم کرتے ہو, لیکن جب نبی کی عزت کا مسئلہ آتا ہے پھر اس کی بات لگ جاتی ہے, وہ وہاں ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا ہے. بس یہ اتنا فرق ہے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. داڑھی رکھتا ہے, پگڑی پہنتا ہے, تبلیغ بھی کرے گا, نمازیں پڑھے گا, روزے رکھے گا, حج کرے گا. اس کا بیڑا ہر اسی وقت ہوتا ہے جب نبی کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ شاید خدا کی توحید جو ہے اس کا درار آ جائے گی. اور یہ اس کی بڑی سب سے بڑی نشانی ہے منافق ہے. حضور نے جب چہرہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے 2 رکعتیں آپ نے پڑھی یروشلم کی طرف منہ کرتے ہوئے اور 2 رکعتیں حضور نے پڑھی سعودی عرب مکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے. تو اب آپ ذرا دیکھیے سچویشن بڑی عجیب سی ہے اور بالکل دونوں ڈائریکشن اپوزٹ ہیں. یعنی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے تو تشہد کے بعد ٹوٹلی ایک دم سے راؤنڈ لیا اور 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے, ٹوٹلی اپوزٹ ہے. یقیناً منافقوں نے پوچھا اور خدا بھی کہتا ہے یہ پوچھیں گے یار یہ تم لوگ ذرا یہ بتاؤ وہ پہلی نمازیں ٹھیک تھی کہ یہ جدھر اب منہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی انٹرنیٹ کے اوپر عید میلاد النبی مبارک ہو, اچھا بتاؤ یہ عید پڑھنے کب جا رہے ہیں؟ منافق نکلا ہے نا. بچے تو ہر ایک کے ہوتے ہیں, گدھے کے بچے ہیں, گھوڑے کے بچے ہیں, مچھی کے بچے ہیں, کبوتر کے بچے ہیں, تو منافق کے بچے تو ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گھڑے کے بچے ہوں, گھوڑے کے بچے ہوں, مچھلی کے بچے ہوں, کبوتر کے بچے ہوں تو منافق کے بچے نہ ہوں, وہ تو ہوں گے. اللہ کے بندے عید کا معنی عید پڑھنا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اے اللہ آسمان سے کھانا دے, تو رب نے کہا کہ میں کھانا دوں گا تو کیا کرو گے؟ تو کہا عیدل لاولنا وآخرنا, اے مالک ہمارے پہلے اور دوسروں کے لیے خوشی ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ ساری خوشی ہمیں کہاں ملتی؟